اور جمعیت کی تاریخ آپ پڑھو کہ گجرات میں اس وقت جب دنگا ہوا، فسادات ہوئے، تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ لو جمعیت کی خدمات کو، صرف اشارے کر رہا ہوں کہ جمعیت صرف مسلمانوں کی خادم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جس دھرم کے ماننے والے ہیں، جس قرآن کے ماننے والے ہیں، جس پریشد کے، جس نبی کے، جس پیغمبر کے، جس میسنجر کے ماننے والے ہیں، اس نبی نے ہم کو یہ سندیش دیا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ ہمیں اس نبی نے یہ پیغام، یہ تعلیم، یہ ایجوکیشن، یہ شکشا دیا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو۔ علامہ اقبال نے پیارے آقا کی اس حدیث کو اپنے شعر میں علامہ اقبال نے بیان کر دیا۔ بابا جی ہم کو یہ بھی پیغام پہنچانا ہوگا کہ تعریف بھی اگر اس ملک کی اگر کسی نے کیا ہے گیت کی شکل میں، نظم کی شکل میں، ترانے کی شکل میں، سارے جہاں سے اچھا، جیسے کسی نے کہا نا، میں تذکرہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ سارے جہاں سے اچھا، تو میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی اچھی تعریف ترانہ اور گیت کی شکل میں اگر کسی نے کیا ہے وہ بھی ہم ہی نے کیا ہے، چڈی والوں نے نہیں کیا ہے، چڈی والوں نے نہیں کیا ہے، سمجھ لے۔ ابھی وہ آج کل پینٹ پر آ گئے ہیں۔ اس وقت مجھ سے پیپر والوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ ہمیشہ چڈی والوں کے خلاف بولتے ہیں، آپ نے چڈی والوں کی چڈی کے خلاف اتنا بولا کہ اب وہ بیچارے مجبوراً پینٹ پر آ گئے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو میں نے کہا پینٹ پر آنے سے وچار اور خیالات نہیں بدلتے۔ تو وہ علامہ اقبال نے پریشد محمد کی بات کو شعر میں کہہ دیا کہ نبی یہ فرما رہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ علامہ اقبال نے نبی کے اس پیغام کو شعر میں کہہ دیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہم اس نبی کے مانتے ہیں۔ جمعیت میں گجرات میں جب دنگے ہوئے، فسادات ہوئے، بے قصوروں کو مارا گیا، بے قصور، چاہے وہ کسی بھی ذات کا دھرم کا ہو، کئی ہندو بھائی بھی اس میں مارے گئے، بلکہ میں تو اکثر ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ جب بھی دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو بے قصور مارے جاتے ہیں، عام انسان مارے جاتے ہیں۔ میں نے کبھی اخبار کی ہیڈ لائن میں یہ نہیں پڑھا کہ فلاں جگہ دنگا ہوا، خاصدار ٹپک گیا، کھلا جگہ دنگا ہوا، آمدار کو جلا دیے۔ نہیں، یہ اشارہ کر رہا ہوں، کبھی آؤں گا تو تفصیل کروں گا۔ ریموٹ کنٹرول دنگے اور فسادات کے ہندو اور مسلمان دونوں کو، جمعیت علماء ہندو اور مسلمان، بابا جی جب سے ہندوستان میں ظالموں کی حکومت آئی، مولانا ارشد مدنی کی فراست کو سلام، مولانا ارشد مدنی کی دور اندیشی کو سلام، مولانا ارشد مدنی کی سمجھ بوجھ کو سلام، کہ جب سے ظالموں کی قاتلوں کی حکومت آئی، تو اس وقت جب ان کی حکومت آئی تو چند زہریلے سانپوں نے، سادگی جیسے، تغڑیہ جیسے زہریلے ناگوں نے جب یہ سوچا کہ اب تو ہماری حکومت آئی ہے، ہمارے باپ کی حکومت آئی ہے، اور انہوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا، تو اسی وقت جمعیت علماء نے جس طرح آزادی کے وقت میں ملک کی اور مانوتا کی خدمت کی تھی، ایسی ظالموں کی حکومت کے آنے کے بعد جمعیت علماء نے طے کیا، ارشد مدنی نے اپنے خادموں کو پورے ہندوستان میں یہ پیغام دیا کہ اب ماحول میرے ملک کا بگڑ رہا ہے، ہمیں ملک کو سنبھالنا ہوگا، نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، پیار اور محبت کے دیپ جلانے ہوں گے۔ اسی وقت ارشد مدنی نے پیغام شروع کر دیا، اور پورے ہندوستان میں سماجی ایکتا، قومی یکجہتی اور راشٹری ایکاتمتا کے عنوان پر جمعیت علماء نے محبت و امن کا پیغام پورے ملک میں شروع کیا۔ جمعیت نے جس طرح ظالموں، قاتلوں اور ان من کے کالوں اور تن کے گوروں کو جمعیت نے جب ملک سے بھگایا تھا، تاریخ یہ بھی ہے بابا جی، ہم کو یہ بھی بتانا پڑے گا، جو لوگ ہم پر الزام رکھتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، ہم کو ان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ جب آزادی کے وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب انگریزوں کو، ظالموں کو، قاتلوں کو یہاں سے بھگانے اور ان کے ناپاک قدموں کو ہٹانے کے لیے ہمیں ہندو مسلم ایکتا کی ضرورت ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے یہی وہ جمعیت علماء، یہی وہ فریڈم فائٹر مومنٹ ہے کہ جنہوں نے ہندو مسلم ایکتا پیدا کرنے کے لیے گاندھی جی کو اپنے کرائے سے گھمایا تھا۔ آج بھی ٹکٹ موجود ہے، موجود ہے۔ جمعیت علماء ہمیشہ انسانیت کی، مانوتا کی اور ملک کی خادم رہی ہے، یہ شریروں کو بتانا ہوگا۔ بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک بات یاد آ گئی، کسی شریف نے چند دنوں پہلے ویدھان سبھا میں اٹھ کر کھڑے رہ کر یہ کہا کہ جمعیت علماء مجرموں کے کیس لڑتی ہے، اس پر بین لگایا جائے۔ جمعیت علماء مجرموں کے کیس نہیں لڑتی ہے، جمعیت علماء
ان بے قصوروں کو کیس کرتے ہیں کہ جن کو حکومت نے نشانہ بنایا ہے. اور یہ اس چیلنج اور فخر کے ساتھ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جن بچوں کو, جن جوانوں کو IS کے نام پر یا کسی بھی نام پر, CB کے نام پر, میں جس مسجد میں 14 سال تک کے نماز پڑھایا, میرے پیچھے نماز پڑھنے والے 11 بچوں کو جلگاؤں میں CB کے نام پر اٹھایا گیا تھا. ارے جمعیت علماء کی خدمات کو سلام کہ جمعیت علماء نے ان کے کیس کری, اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جتنے بچوں کو اٹھایا گیا ہندوستان بھر میں جمعیت جن کے کیسز لڑ رہی ہے 99% 9 وہ سب باعزت رہا ہو رہے ہیں. اگر وہ مجرم ہوئے تو رہا کیسے ہو گئے؟ اگر وہ مجرم تھے تو رہا کیسے ہو گئے؟ جمعیت کو ہماری کورٹ پر بھروسہ ہے, سپریم کورٹ پر ہمیں بھروسہ ہے. اگر ان وقت کے ظالم اور قاتلوں نے حکومت ان کے ہاتھ میں ATS ان کی, NIA ان کی, ساری جانچ ایجنسیاں ان کی, اور اخبارات بھی ان کے, میڈیا بھی ان کی, لیکن ہمیں پورا یقین ہے. اور میں یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں, میری اس بات کو لکھنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہمارے پیر و مرشد, ہمارے قائد, ہمارے رہنما, ہمارے لیڈر حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھوپال کے بارے میں بھی کلیئر کر دیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ فیک انکاؤنٹر ہے, یہ ظلم ہے, قتل ہے. انشاءاللہ ظالموں کو ہم دنیا کے سامنے لائیں گے. اور کوئی بات نہیں, اگر ہمارے بچے کو شہید کر دیا گیا ہے تو صاحب ہمارا معاملہ تو یہ بھی ہے کہ ہم تو شہادت کی تمنا بھی کرتے ہیں, شہادت کی تمنا بھی کرتے ہیں. ہمیں تو کہا گیا کہ اگر کوئی شہید ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا, معافی کا, بخشش کا اعلان کرے. یاد رکھیے, جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہو, ظلم ختم ہو, اتیاچار ختم ہو, ننگا ناچ ختم ہو. افسوس ہے کہ آج ظالم و قاتلوں کی حکومت